اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد ہوں، آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم پھر حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلمے کا نمبر نہج بلاغہ میں 338 ہے، 338 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، مطبوع و مسموع، ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع۔ آپ فرما رہے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو نفس میں جان میں رچ بس جائے اور وہ جو صرف سن لیا جائے، اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے، جب تک وہ دل میں اتر نہ جائے۔ تو علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم مطبوع اور علم مسموع۔ مطبوع یعنی طبع کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر، ہماری جان کے اندر اگر جب تک علم بس نہیں جائے گا، گھل مل نہیں جائے گا، اس وقت تک مسموع یعنی سنا سنایا علم ہم کو فائدہ نہیں دیتا۔ سنا سنایا علم کیا ہے؟ ہم نے سنا، بہت ساری چیزوں کو سنا، جیسے فروع دین کی باتیں ہیں، اور ہم نے سنا کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، علم مطبوع نہ ہو ہمارے پاس، اصول اعتقادی ہمارے صحیح نہ ہوں۔ جب تک کہ توحید اصول اعتقادی میں سے ہے، علم مطبوع میں سے ہے، عدالت، رسالت، امامت، یہ سب علم مطبوع ہے۔ جب توحید ہوگی ہمارے اندر، رچی بسی ہوگی ہمارے دل کے اندر ہوگی، تب ہم اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی عدالت کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، رسالت کے اوپر ہمیں یقین ہونا، یہ سب، اور امامت کے اوپر، قیامت کے اوپر، جب قیامت کے اوپر ہمیں یقین ہوگا علم مطبوع کے ذریعے سے، اور جب قیامت کا عقیدہ ہمارے جان کے اندر، ہمارے نفس کے اندر رچا بسا ہوگا، تب ہم کو یقین ہوگا کہ ایک دن ہم سب اٹھائے جائیں گے، ہم سب محشور کیے جائیں گے، اور ہمیں ہر عمل کا یا فائدہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، یا اس کی جزا ملے گی، یا پھر برے عمل کی سزا ملے گی۔ مثقال کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کی جزا ملے گی ہم کو، اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہے، بدی کی ہے، تو اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اس کی سزا ہمیں ملے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے علم مطبوع کے ذریعے سے، تب ہم اس کا سننا ہمیں فائدہ دے گا، ہم آپ کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، تب یہ ہمیں علم ہم کو فائدہ دے گا، ورنہ صرف سنا سنایا علم جو ہے۔ اسی طریقے سے مسائل اخلاقی ہیں کہ اگر ہم سن لیا غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت نہیں کرنا چاہیے، یا یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، یا مال حرام نہیں کھانا چاہیے، یہ صرف سن لیا ہم نے، یہ ہم کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن ایسے علماء تھے اور ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں علم مطبوع تھا، صرف سنا نہیں تھا انہوں نے، بلکہ وہ غیبت کو قرآن کی آیت کی روشنی میں یقیناً مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر سمجھتے تھے۔ جیسے کہ خود رسول خدا کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے پاس 2 لڑکیاں لائی گئی ہیں اور حضرت نے ان سے کہا کہ کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، ہم روزے سے ہیں۔ حضرت نے کہا نہیں، تم نے روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں، پھر حضرت نے تشت منگوایا اور کہا کہ الٹی کرو، تو ان کے پیٹ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ ان کو تعجب ہوا، تب حضرت نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی، تو لہذا یہ صرف قرآن نے کہایا نہیں ہے، اگر ہم نے صرف کہے پر سن لیا
تو یہ علم مسموع ہے، اگر رچ بس گیا ہمارے ذہن میں تو علم مطبوع کے ذریعے سے ہمیں وہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں، کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں۔ تو جو علماء اعلام ہیں، جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں، عرفا حضرات ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان یہ مال یتیم نہیں کھا رہا بلکہ آگ کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ملتا ہے علماء کے واقعے میں کہ کہیں پر اگر دعوت ہے تو سب کھا رہے ہیں، اور ایک عالم دین تھے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، لوگوں نے سوال کیا کہ اتنا اچھا کھانا ہے، اتنی بہترین ڈش ہے، اتنی فرسٹ کلاس کا انتظام کیا گیا، طرح طرح کے کھانے ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس کھانے سے بدبو آ رہی ہے، معلوم ہو یہ کھانا حرام کے پیسوں سے لایا گیا تھا۔ تو جو علم مطبوع کے وارث ہوتے ہیں، جن کے بعد علم مطبوع ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت نے یہی فرمایا کہ علم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، علم مطبوع اور علم مسموع، اور جب تک کہ علم مطبوع نہ ہو علم مسموع فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آخر میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا اور زیادہ، کہ علم مسموع جو ہے ایک ظرف میں، ایک برتن میں اگر پانی کو ڈالا جائے تو اس میں مسموع ہے۔ ہمارا ذہن جو کانوں کے ذریعے باتوں کو سنتا ہے، یہ ہمارا ذہن ایک برتن کی طریقے سے ہے، ایک پاٹ کی طریقے سے ہے، ایک ظرف کی طریقے سے ہے، جو کہ اس میں ڈالا جاتا ہے ہم سنتے ہیں اور یہ اس میں پڑا رہتا ہے۔ تو ایک برتن میں اگر پانی ڈالا جائے تو پانی پڑا رہے گا، سالوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، اور ہو سکتا ہے پانی پڑے پڑے بدبودار ہو جائے، گندا ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن علم مطبوع وہ اس طرح کا پانی ہے جو ایک درخت میں ڈالا جائے، جو ایک پیڑ میں ڈالا جائے۔ جب درخت میں بجائے برتن کے درخت میں پیڑ اور درخت اور پیڑ میں پانی ڈالا جائے گا تو یہ پانی فائدہ مند ہوگا اس پیڑ کے لیے۔ پیڑ کچھ بڑا ہوگا، اس کے اندر کچھ مدت گزرنے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس پیڑ کے اندر پتیاں آئیں گی، اس کے بعد برانچز آئیں گی، اس کے اندر شاخائیں نکلیں گی، ٹہنیاں نکلیں گی، اس کے بعد اس کے اندر پھول آئیں گے، پھر پھل آئیں گے۔ تو یہ علم مطبوع درخت میں پانی کے طریقے سے ہے اور علم مسموع کسی برتن میں پانی کے طریقے سے ہے۔ تو ظاہر ہے برتن میں پانی سالوں پڑا رہے، مدتوں پڑا رہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر کسی درخت میں پانی ڈالا گیا تو یہ اپنا رنگ دکھائے گا، اپنا اثر دکھائے گا۔ تو لہذا خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو علم مسموع کے ساتھ ساتھ علم مطبوع پر بھی عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمیں علم مطبوع بھی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں یہ حضرت علیہ السلام کی نورانی باتیں دوسروں کو بھی جاننا چاہیے اور یہ اچھی باتیں ہیں، دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچنا چاہیے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اچھی باتیں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔